بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بہت سارے انعامات اور اکرامات کیے. اللہ کے اتنے انعامات ہیں جن کا ہم آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، جن کو گن نہیں سکتے. لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم سے آزمایا بھی، مختلف طریقوں سے آزمایا بھی. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا بوچھار کیا ہے، وہیں پر امتحان بھی لیا ہے، آزمایا بھی. کہ دیکھیں میرے بندے کے اندر میرے انعامات کی کس قدردانی ہے اور اس کو کس طریقے سے وہ سنبھالتا ہے، کس طریقے سے صحیح طور پر اس کا استعمال کرتا ہے. انہی تمام تر انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اولاد کی شکل میں ایک انعام دیا. اور پھر اولاد دے کر کے اللہ نے آزمایا بھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے مال و اسباب تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش، ایک امتحان کی گھڑی. اللہ نے اولاد عطا بھی کیا، مال عطا بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آزمائش کو بھی لگا دیا. حضرات گرامی، ہر انسان جب شادی شدہ ہو جاتا ہے تو ان کی دلی خواہش، دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اولاد دے، بچوں کے ذریعے سے ان کے گھر کو آباد اور شاد کر دے، ان کے گھر کے اندر وہ پھول، وہ گلچے لہلہا اٹھیں، کھلیں اور گھر پورا چمچماتا ہوا نظر آئے. جس گھر کے اندر مدتوں تک اولاد نہیں ہوتی، برسوں بیت جاتے شادی کے اور بچے نہیں ہوتے تو بڑی ہی مایوسیاں ہوتی ہیں. بڑے صبر آزما گویا کہ ان کی زندگی ہوتی ہے. بہت ساری گویا کی کٹھنائیوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. بہت سارے اوقات وہ چاہ کر کے بھی اظہار نہیں کر پاتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد دیتا ہے یعنی لڑکوں کی شکل میں، اور جسے چاہتا ہے لڑکیوں کی شکل میں اولاد دیتا ہے، اور جس کسی کو چاہتا ہے دونوں قسم کی اولاد کو دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے. یہ کارخانہ ان کا ہے. اپنے کارخانے میں کون سے کل کو اسے کہاں پر لگائے، کب لگائے، نہ لگائے، کس لیے لگائے، وہ ان کی مرضی ہے. اس کے اندر کسی بھی انسان کو چوٹ چرا کرنے کا کوئی حق نہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ایک نعمت کی شکل میں انسان کو عطا کیا ہے،
اور ویسے اس دنیا کی ترویج اور ترقی اور اس دنیا کو آباد رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ کو شروع کیا، اور آج دنیا اتنی بڑی آباد ہم اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر کے یوں ہی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم نے تمہیں اولاد دے دیا، بچے دے دیے، اب تمہاری مرضی پر ہے، جس طریقے سے چاہو تم اس کی تربیت کرو، اس کو رکھو، تمہاری مرضی چلے گی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے لیے حدود اور حدود مقرر کر دیے، ضابطے اور اصول کو بنا دیا۔ ان ضابطے اور اصول کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے انسان، اس کے موافق اور مطابق اگر اپنے بچوں کی پرورش برداشت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی اولاد کی قدر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا ان کو احساس ہے اور اس کی قدر کر کے اس کی صحیح تربیت کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ہے کہ بیرا روی کا شکار ہو کر کے اولاد کو جیسا چاہا چھوڑ دیا، ان کی صحیح نگرانی نہیں کی، صحیح پرداخت نہیں کی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے و اصول سے ہٹ کر کے وہ اللہ کی ناقدری کا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ یہ کون آگ ہے؟ ایک تو یہ آگ ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جس آگ سے ہم اور آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن جس آگ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے اندر کر رہا ہے، خود اس آگ کی حقیقت کو آگے بیان فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ آگ جو دہکایا جائے گا، وہ آگ جو جلائی جائے گی، اس آگ کے جلانے کا ذریعہ اور اس آگ کے جلانے کی جو اشیاء ہوگی، جو سامان ہوں گے، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی انسان اور پتھر کے ذریعے سے آگ کو دہکایا جائے گا۔ آگ کے جلانے کا سبب ہی خود انسان ہوگا اور پتھر ہوگا۔ اندازہ لگا کہ وہ آگ کتنی سخت ہوگی جس کو انسان سے ہی دہکایا جائے، بھڑکایا جائے۔ اور روایات میں تو آتا ہے کہ آگ جو جہنم کی ہے وہ خود ایک دوسرے سے پناہ نہیں مانگتی ہے۔ جنت کے جو درجات ہیں ان میں سے ہر ایک درجہ دوسرے درجے سے پناہ چاہتا ہے، ان کی سختی، ان کی شدت ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کی ایندھن خود انسان اور پتھر ہوگا۔ یہاں پر ایک بات مختصراً سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر خطاب کیا ہے، خصوصیت جتلائی ہے یہاں پر، یا ایھا الناس نہیں کہہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ یعنی یہ خطاب جو ہے بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اہل کفار، اہل مشرک، ان کا ٹھکانہ تو بالاجماع آگ ہوگا ہی، لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ چتاونی دے رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم دنیاوی ماحول، دنیاوی معاشرے کے اندر رہ کر کے، دنیاوی سوچ اور فکر کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے کہیں آگ کے ایندھن تم بھی نہ بن جاؤ۔ تو ایمان والوں سے خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا، اور جب بھی کبھی اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ خطاب کر رہے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے بہت ہی زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہوتا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ایمان والے بندے بے راہ روی کا شکار ہو کر کے جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں، میرے عذاب کی مرتکب ہو جائیں، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب کر کے متنبہ کیا، آگاہ کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ، ان کی بھی دیکھ ریکھ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بچانے کے لیے خود کو بھی کہا ہوشیار ہو جاؤ، اپنی بھی فکر کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، آل اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی بھی فکر کرو۔ تو اللہ نے انسان کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ تم اس برے انجام سے بچو اور بچاؤ۔ اللہ نے بھی خاص طور سے آگ کا تذکرہ کر کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم جو ٹھکانہ ہے وہ آگ کا اندارہ ہی ہے، جو انسان کا آخری انجام ہے عذاب کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے، وہ آگ کا اندارہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانی فطرت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو ان چیزوں سے ڈرایا جائے جس کا خوف اس پر فوری طور پر حاوی ہو جائے، مسلط ہو جائے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آگ سے پیار کرتا ہو، جو آگ سے محبت کرتا ہو کہ آگ کے اندر کھیلے، آگ سے کھیلے۔ آگ کی حقیقت کو انسان جانتا ہے کہ وہ نہ جانے گی اپنے اور پرائے کو، گھر والے اور گھر سے باہر والے کو، وہ جس کسی کے لپیٹ میں آ جائے اس کو خاکستر کر دے۔ اور آگ کا عذاب بہت ہی دردناک عذاب ہے، تڑپانے والا عذاب کہ انسان فوری نہیں مرتا، تڑپ تڑپ کے، جھلس جھلس کے، گھٹ گھٹ کے مرتا ہے۔ الغرض اللہ نے آگ سے بچنے اور بچانے کا حکم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر محنت نہیں کرتا، اس کی صحیح فکر نہیں کرتا اور ان کو اپنی مرضی کے موافق چھوڑ دیتا ہے، یا معاشرے اور ماحول کی جو ایک ڈگر ہے اس کے موافق اس کو بہنے دیتا ہے، تو پھر اولاد خود اس دنیا کے اندر عذاب کی شکل بن جاتی ہے، جہنم کی شکل بن جاتی ہے، اور انسان کو آخرت کا جہنم تو کیا، دنیا کے اندر ہی جہنم نظر آنے لگی۔ اس لیے کہ جب اولاد نیک صالح نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، مطیع اولاد نہ ہو، بلکہ نافرمان ہو جائے، کوہڑ قسم کا ہو جائے، بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے، بے حیائی اور بے شرمی اس کے اندر داخل ہو جائے، تو ماں باپ کے لیے یہی اولاد وبال جان بن جاتا ہے، معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ آئے دن اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کے متفکر ہو جاتے ہیں، اور جب یہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا جو عرصہ ہے،
اگر اس کے اندر اس کے اوپر محنت نہیں کی گئی، اس کی صحیح دیکھ ریکھ نہیں کی گئی، ان کی صحیح پرداخت نہیں کی گئی، تو وقت نکلنے کے بعد پھر افسوس کرنے سے اور بلبلانے سے، گلہ اور شکوہ کرنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہی اولاد آنے والے وقت کے لیے، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے۔ اگر ہمیں اچھا ماحول چاہیے، اچھی سوسائٹی چاہیے، اچھا کلچر چاہیے، تو اپنے اولاد کو اچھا بنانا پڑے گا، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ ماحول اور معاشرہ کا دار و مدار انہی نوزائید نونہال بچوں پر منحصر ہے کہ ان کی جیسی تربیت ہوگی، ان کی جیسی ذہنیت ہوگی، ان کی جیسی فکر ہوگی، اسی اعتبار سے ماحول سنورے گا، بنے گا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں نہ کہیں جانا آنا ہوا ہوگا، ہوتا رہتا ہے انسان۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے جب آپس میں تبصرہ کرتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ فلانی جگہ میں گیا تھا، وہاں کا کلچر ایسا دیکھا، وہاں کے ماحول کو ایسا پایا، وہاں ایسی ذہنیت کے لوگ پائے گئے۔ حالانکہ سب کے سب انسان ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد ہے، ایک ہی ہوا میں سب سانس لے رہے ہیں، یہی پانی سب پی رہے ہیں، اسی قسم کی غذا سب کھا رہے ہیں۔ لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جب انسان جاتا ہے تو وہاں کے کچھ حالات ماحول کو دیکھ کے متاثر ہو کر کے جب آتا ہے تو اپنے ماحول کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں کی فضا میں ہم گئے، وہاں کی فضا میں لوگوں نے اپنے بچوں کی اس قسم سے تربیت کی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا معاشرہ اس اعتبار سے ڈھلا ہوا ہے۔ پھر کہیں اور گئے تو وہاں کچھ اور انداز پایا۔ الغرض جگہ جگہ جب آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ماحول کے اندر تغیر اور تبدل آپ کو ملے گا، کچھ نہ کچھ ذہنیت کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر آپ انسان کو مختلف پائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے بڑوں کا تربیت کا، ان کی ٹریننگ کا، ان کی تعلیم کا، اس اعتبار سے گویا بچے پر وہ بات مرتب ہوتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ خاتون اپنے بچے کے تعلیم کے تعلق سے عرض کرنے لگی، وہ آسام کے علاقے میں، میزورم وغیرہ کے علاقے میں رہتی ہے، تو وہاں چونکہ اسلامی کلچر بہت زیادہ نہیں ہے، یہ ہمارا آپ کے جیسے ماحول نہیں ہے کہ جگہ جگہ مدرسے ہیں اور مسجدوں کا ماحول ہے تو بڑی دور دور پہ ہے، لیکن بہرحال بچوں کو تو تعلیم دلانا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کلچر والے پوری ماحول میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہ ڈال رہے ہیں۔ ان کی ماں اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے 8-10 سال کے ہو گئے، اب شعور کے حد میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ماحول نہیں ملنے کی بنیاد پر، سوسائٹی نہیں ملنے کی بنیاد پر میرے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر، ان کے اتار چڑھاؤ کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ گھر بھی آتا ہے تو اوم اور وغیرہ بسکٹ کا زبان سے تذکرہ کرتا ہے۔ جس طریقے سے اس کو اسکول میں ہاتھ جوڑنے اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ان سے بول سکھلایا جاتا ہے، ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے۔ کلمے کی بول، قرآن کی بول، نبی کی بول، اللہ کی بول اس کی زبان پر نہیں ہے، اور اس کم عمری میں وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے سے کیا ہوگا۔ اللہ ابھی 8-10 سال کے بچے ہیں، اگر ماں جو پہلے سے تربیت یافتہ ہے، ادھر کے کلچر سے ہے، وہ اپنے بچوں کو احساس دلا رہی ہے کہ بیٹا ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم نے تم کو اسکول میں ڈالا ہے ایک دیگر تعلیم کے لیے، لیکن ہم اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، سنت والے ہیں، ہمارا محج، ہمارا طریقہ دوسرا ہے، ہم
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم نماز کے پابند ہیں، تو بچہ کہتا ہے کہ اس کے کرنے سے کیا فائدہ؟ تو جب یہ 10 سال 11 سال کے بچے کے اندر یہ ذہنیت شروع ہو چکی ہے، آگے چل کے وہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بچہ کل ہو کر کے ماں باپ کا تو کیا، معاشرے کا تو کیا، خود اپنا بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ماں باپ ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے، اونچی تعلیم کے لیے کسی اچھے اسکول کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر جب اس کو ماحول نہیں ملے گا، جب اس کو فکر نہیں ملے گی، جب اس کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، تو یہی فکر ہوگا۔ کچھ سال پہلے بھی میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، تو ان کی ماں نے بھی آ کے یہی شکایت کی کہ میری بچی صاف طور پر اللہ کا بھی انکار کرتی ہے، کہ اللہ کو ماننے سے کیا ملے گا ہم کو، یہ قرآن ہم پڑھیں گے تو اس پر کیا بینیفٹ ہے ہم کو، نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اس پر کیا اجر ملے، کیا اس کا ہم کو فائدہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر کہ ہم نے ابھی ایک عمل کیا اور اس کا نتیجہ ہم ڈھونڈتے ہیں، کہ بٹن دبایا تو اس کا ہم کو انتظار تھا کہ بلب جل جائے، پنکھا چلے گا، ہم نے نل کھولا تو یہ ہوتا ہے کہ پانی گرے گا، ہم نے فلانی ڈگری لی تو اس کا نتیجہ یہ ہم کو سامنے ہوگا کہ فلانی جگہ ہم کو جاب نوکری مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بچے سوچ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ماحول ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، 10 12 15 سال کی عمر میں اب جو ہم آئے اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں ماحول میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انگلش، ہندی، میتھ، فلاں نظام جو پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ تو یہ چیز دنیا میں ہے، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے سے، مسجدوں میں جا کر کے سب ٹیکنے سے اور اسلامی کلچر کو اپنانے سے کیا ملے گا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، شروع میں ہم نے یہ سمجھا کہ ابھی نادان ہے، ابھی معصوم ہے، ابھی چھوٹا ہے، ان کو آزادی ہے، جس طریقے سے بھی چاہے یہ اپنی زندگی کو گزارے۔ نہیں بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدردانی بہت ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے، حکمران ہے اپنے اپنے اعتبار کا۔ اگر ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کا، ماں ہے تو اپنے بچوں کی، اسی طرح شوہر ہے تو بیوی کا، اگر کوئی محلے کا لیڈر ہے تو محلے کا، کوئی خاندان کا لیڈر ہے تو پورے خاندان کا، کوئی ملک کا لیڈر ہے تو پورے ملک کی رعایا کا، کوئی اس طریقے سے ایک دوسرے کا ذمہ دار نگراں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ اولاد جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، بیٹا دیا، بیٹی دی، اس کے بارے میں تم نے کیا فکر کیا، اس کی کیسی تربیت کی، اس کی کیسی ٹریننگ کی، اس کو کس نہج پہ لے کے تم گئے۔ یہ بچے کل اگر بگڑ جائیں گے، اسلام کی راہ سے ہٹ جائیں گے، اسلامی سوسائٹی کو بھول جائیں گے، اسلامی ماحول کو چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ یہ کہہ لیں گے کہ میں چونکہ تہجد گزار تھا، میں چونکہ 5 وقتہ نمازی تھا، میں چونکہ رمضان کا روزے کا اہتمام کرتا تھا، میری تلاوت کی بڑی پابندی تھی، ذکر اذکار ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا، اچھے لوگوں کے ماحول میں میرا اٹھنا اور بیٹھنا تھا، یہ کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے اولاد کی ذمہ داری کو نبھانا، جب تک کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال کا جواب نہ دے دے، جب تک کہ ان کی صحیح ٹریننگ اور صحیح تربیت نہ دے دے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محتاط، پرہیزگار اور دور رس انسان کون ہو سکتا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع سے اپنے نواسے، ان نواسوں کو جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ایک موقع سے جمعہ کے روز منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھا کہ دونوں نواسے حسنین چلے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن چونکہ چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی پاؤں کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ پورے طور پر چل کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جائے، لڑکھڑا گئے اور لڑکھڑا کے کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں کو اس حالت میں دیکھا ہوا برداشت نہ ہوا، آپ منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، دونوں نواسوں کو گود میں لیتے اور کہتے ہیں کہ صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہے، یعنی مجھ سے اس بچوں کا یہ انداز دیکھا نہیں گیا، ان کا گرتے پڑتے آنا اور میں منبر سے اتر کر کے ان کو لے لیا۔ الغرض ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بینی سے کی کہ ایک موقع سے صدقے کا کچھ کھجور ایک جگہ رکھا ہوا تھا جو محتاجوں کے اندر تقسیم ہونا تھا، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم ہونا تھا۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے، مسائل کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں ہے، انہوں نے ان میں سے ایک کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ گئی تو فوری طور پر متنبہ ہوئے اور تنبیہ کی اور کہا کہ فوری طور پر اس کو کف کف، عربی کا جملہ ہے کہ تھو تھو، ان کو جلدی سے منہ سے باہر نکالو، اسے اردو میں کہتے ہیں اپنے بچوں کو تھو تھو کرو، جلدی کرو، ہٹاؤ منہ سے، نکالو اس کو۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ جو کھجور تم داخل کی اس کو جلدی سے نکالو منہ سے، یہ صدقے کا کھجور ہے اور بنو ہاشم کے لیے صدقہ درست نہیں۔ تو یہ تربیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معصوم سے بچے کی کیوں؟ تاکہ ابھی سے اس کا ذہن بن جائے، اسلامی ذہن بن جائے، قرآنی ذہن بن جائے، سنت والا ذہن بن جائے، اس کا کلچر، اس کا سوسائٹی صحیح رخ پر آ جائے۔ تو یہ تربیت کا انداز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اختیار کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کے اوپر بوجھ کس حد تک دینا ہے اور کب سے دینا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ آقا سے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو۔ ترغیب دو، حکم نہیں کا، ترغیب دینا یعنی نماز کی طرف متوجہ کرنا، کبھی کبھار ان کو ساتھ میں لے کے آنا، یا گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، یا مسجد آ گیا تو والد کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، اور جب وہ بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو پھر تنبیہ کرو، گاہے گاہے اسے مارو۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اہل علم اس حدیث سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے کی عمر میں تعلیمی بوجھ دے دینا، اس کے کندھے میں بیگ لٹکا دینا اور 2-4-10 کتابوں کا ذمہ دار بنا کر کے اسکول روانہ کر دینا، یہ درست نہیں۔ ان کو آپ گھر کے ماحول میں رہ کر کے چلتے پھرتے کھیلتے کودتے میں کچھ اسلامی تربیت دیتے رہے، کچھ ذہن بناتے رہے۔ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر اس کو آپ کسی تعلیمی میدان کا مکلف بنائیں، اس حدیث سے یہ پتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کے لیے گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں عمر کی بھی قید بتا دی کہ کب سے تمہیں بچوں کو مکلف کرنا۔ الغرض اپنے بچوں کے بارے میں انتہائی فکر مند ہونا، یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ آج معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ، آج لڑکیاں نہ معلوم کہاں کہاں چلی جا رہی ہیں، آئے دن ایک نئے نیوز سامنے آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسلامی تربیت اس کی نہیں ہوئی، اسلام کے مطابق اس کی فکر نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر غیروں کے ہتھ کنڈے ہو کر کے، ان کے جال میں پھنس کر کے آج ان کے پیچھے وہ جا رہی، ایمان کو بھی ضائع کر رہی ہیں اور معاشرے کو بھی ضائع کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر مندی عطا فرمائے۔
اسلام کے موافق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔